لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات بھیجنے پر محمد. حضرات، سب سے پہلے ماہ ذی الحجہ میں 24 ذی الحجہ کی تمام مناسبات اور بالخصوص عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کے یعنی کل جو آنے والا ہے، جس کی آج شب میں بیٹھے ہوئے ہیں، 24 ذی الحجہ دین اور شریعت اور اسلام اور تاریخ میں ایک اتنا محترم اور ایک اتنا بابرکت دن ہے کہ جس کو عید کا نام دیا گیا ہے. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 24 ذی الحجہ کو بس عید مباہلہ ہے اور کچھ نہیں ہے، جبکہ کل کا روز وہ بابرکت روز ہے کہ جس دن تین قرآن کی مشہور آیات کا نزول ہے، اور بعض روایات کے مطابق 4 واقعات رونما ہوئے ہیں اس 24 ذی الحجہ کو. ایک جو سب سے مشہور ہے وہ عید مباہلہ، جس کے نام سے ہے یہ کہ روز مباہلہ ہے. مباہلہ کیا ہے، اس کی توضیح پیش کی جائے گی انشاءاللہ. دوسری جو مناسبت ہے 24 ذی الحجہ کی، وہ یہ ہے کہ 24 ذی الحجہ کی ہی وہ رات تھی کہ جس رات اہل بیت علیہم السلام کو اللہ نے پاکیزہ ہونے اور نجاستوں سے دور رکھنے کا اعلان کیا تھا. یعنی نزول آیہ تطہیر جو ہے، جو پورا حدیث قصہ ہم آپ حضرات ہر شب جمعہ میں یہاں تلاوت کرتے ہیں، وہ اصل دن کون سا ہے؟ وہ یہی 24 ذی الحجہ کا مغرب کے بعد کا وقت تھا کہ جب پیغمبر اسلام کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ نے اہل بیت کی نشاندہی کروائی. یہ دوسرا جو ایک بڑا ایونٹ ہے ہمارا 24 ذی الحجہ کو، وہ یہ ہے. تیسری جو اہم آیت اتری ہے کل کے روز، وہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ آیت کہ جس میں ایک انگوٹھی کے بدلے آپ کو مومنین کا ولی بنایا گیا ہے، یعنی آیہ ولایت، اس کا بھی نزول 24 ذی الحجہ کو ہی ہے. یعنی ہر اعتبار سے کل کا دن جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام سے مخصوص. اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ آنے والا دن یعنی 24 ذی الحجہ کے بعد جو اگلا دن آئے گا 25 ذی الحجہ، وہ منسوب ہے اہل بیت علیہم السلام سے اور پنجتن سے، مگر اس کے پنجتن اور تطہیر کے پنجتن جدا ہیں. جو آیہ تطہیر کے پنجتن ہیں اس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب، تیسری خاتون جنت یعنی حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا، اور 2 آپ کے فرزند یعنی حسنین علیہم السلام. یہ 5 ہستیاں ہیں کہ جن کی تطہیر کا اعلان آیہ تطہیر میں ہوا. یہ قصہ کے پنجتن کہلاتے ہیں. ان کی بھی فضیلت کو آشکار کیا گیا ہے 24 ذی الحجہ کو. اور یہ جو پنجتن میں جن کا ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے 3 روز مسلسل روزے رکھے، اور بغیر افطار کے اگلا روزہ رکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ موقع افطار پہ کبھی کوئی فقیر آتا ہے، کبھی کوئی مسکین آتا ہے، اور کبھی کوئی یتیم آتا ہے، تو یہ اپنے کھانوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اس میں کون کون ہے؟ اس میں پیغمبر نہیں ہے، اس میں مولائے متقیان، بی بی زہرا، امام حسن، امام حسین اور جناب فضہ ہیں. یہ 5 ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے وہ سورہ دہر نازل ہوتا ہے، کہ جس کی 29 آیتیں منسوب ہیں خود ان 5 ہستیوں سے، کہ جنہوں نے کہا کہ نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھانا کھلاتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہمارا کوئی ارادہ اس کے علاوہ اور ہے اور نہ ہماری کوئی منشا ہے، ہم صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. تو یہ 24 ذی الحجہ 3 مناسبت رکھتا ہے، اور یہ 4 مناسبت رکھتا ہے: آیہ تطہیر، آیہ ولایت، آیہ مباہلہ، اور اگلا دن یعنی
وہ تمام وہ آیات کے جو سورہ دہر یا سورہ انسان کے اندر نازل ہوں گی۔ لہٰذا یہ دو بہت بابرکت دن ہیں جو آنے والے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے کچھ اعمال بھی ہیں جو میں نے بیان کرنے کیے بھی ہیں ایک جگہ، دوبارہ ان کو دہرا دوں کہ کل کے اعمال میں ایک غسل ہے کہ جو غسل ہم کرتے ہیں ہمیشہ مناسبت کے اوپر، غسل روزہ مباہلہ قربتاً اللہ، ترتیبی کر رہے ہیں تو ترتیبی، اور ارتماسی ہے تو ارتماسی۔ اس کے علاوہ روزے کی بڑی تاکید ہے کل اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو بعض روایات میں ہے کہ 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب ہے اس کا، اور بعض میں یہ ہے کہ 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب ہے کل کے روزے کا۔ لہذا روزے کی بھی بڑی تاکید ہے۔ تیسرے صدقے کی بڑی تاکید ہے، کیونکہ مولا متقیان نے صدقہ دیا ہے اس انگوٹھی کو، لہذا ہم چاہنے والے ہیں ان کے، ہم اپنے کو شیعہ کہتے ہیں ان کا، تو ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ کل کے دن غریبوں کو صدقہ ضرور تقسیم کریں۔ یہ تیسری عبادت ہے۔ چوتھی عبادت وہ نماز ہے جو ابھی آپ نے غدیر کے روز پڑھی ہے، بالکل طریقہ بھی وہی ہے، وقت بھی وہی ہے، ثواب بھی وہی ہے کہ ظہر سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نماز روزے مباہلہ، اور پہلی رکعت میں 1 الحمد، 10 مرتبہ قل هو اللہ، 10 مرتبہ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک، اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا۔ پہلی رکعت میں بھی یہی ہے اور دوسری رکعت میں بھی یہی ہے، وقت بھی اس کا وہی ہے جو غدیر والا ہے، ظہر سے پہلے یہ ختم ہو جائے یا ظہر سے پہلے اس کو تمام کرنے کی کوشش کی جائے۔ دونوں رکعت میں وہی سورے ہیں۔ جب نماز تمام ہوگی تو 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا ہے اور یہ نماز کامل ہو جائے گی۔ اس نماز کا بھی بے حد ثواب ہے۔ تو یہ 5 عبادتیں ہو گئیں، غسل، روزہ، صدقہ اور یہ نماز اور روزہ۔ اب اس کے علاوہ جو اگر آپ کے پاس وقت بچتا ہے تو خود دعائے مباہلہ ہے، بہت زیادہ طویل نہیں ہے، جو آپ سحر میں دعا پڑھتے ہیں، دعائے سحر طویل والی، وہ اتنی ہی دعا ہے اور مضمون بھی تقریباً وہی ہے جو وہاں پر ہے، کچھ اسی سے ملتی جلتی بھی دعا ہے، لہذا اس میں بھی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، وہ دعا پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ زیارت جامع کبیرہ جو ہمارے امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی، اور یہ تو میں نے وہ باتیں بتائی ہیں جو ابھی تک کتابوں میں موجود ہے۔ اب میں یہاں سے تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ کل کے دن کچھ بھی اگر نہیں کر سکتے ہیں تو زیارت جامع کبیرہ کا ترجمہ ضرور پڑھیں، زیارت جامع کبیرہ کا ترجمہ ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ یہ وہ زیارت ہے کہ اگر کوئی اس کو اپنے واقعاً پڑھ کے اس کے مطالب کو درک کر لے تو پھر اسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی معرفت ہو جاتی کہ امام نے کیا کیا مراتب بیان کیے ہیں کہ اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے، ان کا اختیار کیا ہے، ان کو اللہ کتنا چاہتا ہے، ان کو اللہ نے کتنے مقامات دے رکھے ہیں، ان کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، وہ سب امام نے بیان کیا ہے۔ مگر امام نے یہ تاکید بھی کی ہے کہ نااہلوں کو اس کی وصیت نہ کی جائے، یہ زیارت نااہلوں کو نہ بتائی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نااہل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دشمن ہو جاتے ہیں اور ایک بھٹک جاتے ہیں۔ دشمن ہو جاتے ہیں اتنے فضائل دیکھنے کے بعد کہ صاحب یہ سب بنائی ہوئی ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، اتنے اہل بیت افضل کیسے ہو سکتے ہیں، لہذا ان کے کینے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے نادان دوست بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں جو ایسی زیارت پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ مولا متقیان ہی خالق ہیں، مولا متقیان یا اہل بیت ہی رازق ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی منزلت ہے، ان کا مرتبہ ہے، وہ آپ ضرور پڑھیں کہ کیا کیا ان کو اللہ نے اختیار دیے ہیں، مگر یہ اللہ نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، مولا متقیان اللہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے، مگر ولی ہیں، مرتبہ بہت بلند ہے، نبی کے برابر ہے اور اللہ کے بعد کی یہ ہستیاں ہیں۔ اسی لیے امام نے کہا کہ جیسے ہی یہ زیارت ختم ہو فوراً 2 رکعت نماز پڑھو۔ کیوں؟ کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ اللہ ہیں، تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھو تاکہ تمہیں یہ خیال ہو کہ یہ بندے ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے۔ لہذا اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، اس کا ترجمہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ مختصر سا میں نے خاکہ بیان کیا۔ اب میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں خود مباہلہ کا کہ جس کے نام سے آج کا دن منسوب ہے۔ سورہ آیت نمبر 61، اس سورہ کے اندر 61 نمبر کی آیت میں اللہ کہتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پیغمبر حجت تمام ہو گئی، علم آ چکا اور اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ ان سے کہیے ندعو ابناءنا و ابناکم، کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ، وانفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفوس کو لے کر آتے ہیں اور تم اپنے نفوس کو لے کر آؤ۔ پھر کیا ہو ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ پھر ہم سب ایک ساتھ جمع ہوں گے اور جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ مباہلہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی لعنت کے لیے ایک دوسرے کے اوپر ایسے الفاظ پیش کرنا کہ جو حق پہ ہو وہ بچ جائے اور جو باطل پہ ہو وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ سن
9 ہجری میں، یعنی پیغمبر کی وفات سے 1 برس پہلے، کیونکہ 11 ہجری میں یقیناً آپ کی شہادت اور وفات اور رحلت ہے، مگر وہ ربیع الاول میں ہے، وہاں 3 ہی مہینے، ہمارے یہاں تو سفر میں ہے تو 2 ہی مہینے ہیں ادھر کے، بقیہ اس سے 1 سال پہلے پورا 10 ہجری تمام ہوتا ہے، اور اس سے پہلے 9 ہجری، یعنی تقریباً 13 14 15 مہینے پہلے اپنی وفات سے، اپنی رحلت سے پیغمبر نے تمام ممالک میں خط لکھے ہیں، ان کے گورنر کو، ان کے بادشاہوں کو، ان کے حاکموں کو، اور وہ خط لکھے ہیں اس لیے تاکہ پیغمبر بھی یہ بتا سکے کہ اب ہم بھی حکومت ہیں۔ ابھی تک پیغمبر اپنی نبوت کو بتاتے تھے اور لوگ آپ کے پاس آتے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد اب مدینے میں ایک حکومت قائم ہو چکی ہے کہ جس کا قبضہ مکے میں بھی ہے اور مدینے میں بھی ہے۔ تو اب جب حکومت قائم ہوئی ہے تو دوسری حکومتوں سے اپنے تعلقات کرنے ہوتے ہیں، کچھ پروٹوکال ہوتے ہیں، کچھ قاعدے قانون بتانے ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے خطوط لکھے ہیں، اور وہ ایک خط جو سب جگہ گیا، ایران بھی گیا، ہندوستان بھی آیا، تمام ممالک میں گیا ہے، اس میں سے ایک خط جاتا ہے نجران۔ نجران کہاں پہ ہے؟ یمن اور موجودہ عربستان کے بارڈر کے اوپر ایک شہر ہے جو تقریباً حضرت عیسیٰ سے 4000 سال پہلے بسایا گیا تھا، بہت پرانا شہر ہے۔ سب عیسائی تھے وہاں پر، مسیحی تھے، اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ پیغمبر نے ان کو خط لکھا، اور وہ خط میں کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتا ہوں، اپنی رسالت کا کلمہ پڑھنے کی تبلیغ کرتا ہوں، تم کو نیک باتوں کی طرف بلاتا ہوں، اور عیسیٰ کو تم خدا کا بیٹا نہ کہو، وہ اللہ کے نبی۔ جب یہ خط جاتا ہے نجران میں تو وہاں پر جو بڑے بڑے حضرات تھے، عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری تھے، جس کو اسقف کہا جاتا ہے، جس کو ہمارے یہاں بھی کچھ نہ کچھ کارڈینل ہوتا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، تقریباً اسی منصب کا ایک انسان ہے کہ جس نے جب یہ خط پڑھا تو تھوڑا غصہ ہوا، اور غصہ ہونے کے بعد اس نے ایک انجمن بنائی، ایک ڈیلیگیشن تیار کیا 20 لوگوں سے زیادہ افراد کا، کہ تم لوگ جاؤ اور محمد سے بات کرو کہ آخر ان کے عقائد کیا ہیں اور ہمارے عقائد کیا ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے نبی ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹے ہیں، تو بات کر کے ہم حل کرتے ہیں اس مسئلے کو۔ اسقف نے جو 20-22 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن بنایا، اس میں 3 افراد کو سردار بناتا ہے، ایک کا نام سید ہے اور 2 بقیہ اور ہیں کہ جن کے نام اس وقت میرے ذہن میں بالکل نہیں آ رہے، غالباً ایک کا نام حارث ہے اس میں سے۔ یہ 3 افراد ہیں جو سردار بن کے آئے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس۔ پیغمبر مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآنی دلائل دیتے ہیں، عقلی دلائل دیتے ہیں، اور اس میں ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ تمہاری نظر میں کیوں اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا، اور جب باپ نہیں تھا تو پھر وہ اللہ ہی ان کا باپ ہوگا۔ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے کہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ باپ ہو جاتا ہے تو اس کا حق حضرت آدم کو تو زیادہ ہے، اس لیے کہ یہاں کم از کم ماں تو ہیں، وہاں تو نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے۔ تو اگر عیسیٰ کو تم خدا کا بیٹا کہو گے تو آدم تو اس سے پہلے خدا کے بیٹے ہو جائیں گے، اور اللہ تمہاری نگاہ میں عیسیٰ کا تو باپ ہے مگر آدم کی ماں بھی ہو جائے گا اور باپ بھی ہو جائے گا۔ کہا نہیں صاحب اس کو ہم نہیں مانتے۔ تو نہ عقلی باتیں مان رہے تھے نہ نقلی باتیں مان رہے تھے۔ تب پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا ہم بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی اسی اللہ کو مانتے ہو، نبی کے معاملے میں جھگڑا ہے، لہذا جو جھوٹا ہوگا وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب یہ 3 حضرات انتظار کر رہے ہیں کہ کل کے روز پیغمبر کس کو لے کے آتے ہیں، اور ادھر پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ کل آیت آ چکی ہے کہ بیٹے جائیں گے پیغمبر کے، عورتیں جائیں گی، نفوس جائیں گے۔ سب پریشان ہیں کہ اللہ جانے بیٹوں میں کون جائے گا، بیٹیوں میں کون جائے گا، یعنی عورتوں میں کون جائے گا، نفوس میں کون جائے گا۔ ادھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام صبح کے وقت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، اور بیٹوں کی جگہ حسنین کو، عورتوں کی جگہ حضرت زہرا کو، اور نفوس کی جگہ مولا متقیان کو لے کے گھر سے برآمد ہوئے۔ اور جب گھر سے برآمد ہوئے تو تصویر کچھ اس طرح کی ہے کہ گود میں ہے امام حسین، انگلی پکڑے ہوئے ہیں امام حسن، اور پیغمبر کے پیچھے بی بی فاطمہ الزہرا، اور ان کے پیچھے مولا متقیان۔ جب ادھر سے ان 3 اشخاص نے اور ان کے پورے ڈیلیگیشن نے یہ دیکھا کہ 5 حضرات مباہلے کے لیے آ رہے ہیں، اور جا کے پیغمبر بیٹھ گئے جس طرح سے ایک نبی مباہلہ کرتا ہے شان کے ساتھ، تو ادھر اس نے اپنے افراد سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، پیغمبر کے ساتھ کون آیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ صاحب وہ ایک ان کی بیٹی ہے، ایک ان کا داماد ہے، اور 2 ان کے بچے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ محمد معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہوتے تو کبھی اپنی اولاد کو لے کے نہیں آتے کہ ہلاک ہو جائیں۔ اور یہ پہلے وہ کہہ چکا تھا کہ کل اگر اصحاب کو لے کے آئیں گے تو ہم مباہلہ کریں گے، لیکن اگر گھر والوں کو لے کے آئے تو ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ یہ اس شان سے بیٹھ رہا ہے جیسے انبیاء مباہلہ کرتے تھے۔ اچھا اب یہاں پہ آپ کے ذائقے کی بھی ایک بات کر دوں، اس لیے کہ چائے بن رہی ہے، مسالہ بھی اس میں ہوگا۔ تو رات کا جب وقت تھا، جب یہ آیت آئی تھی، تو بہت سے افراد نے یہ سوچا کہ اللہ جانے بیٹوں میں کل کون جائے گا، عورتوں میں کون جائے گا، نفوس میں کون جائے گا۔ تو بہت سے لوگ آئے کہ صاحب ہم بھی چلنا چاہتے ہیں۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر نے منع کسی کو نہیں کیا کہ تم نہیں جاؤ گے، مگر جب صبح ہوئی اور لوگوں نے پھر اصرار کیا کہ ہم بھی چلیں گے، تو پیغمبر نے یہ کہا آیت پڑھ لو غور سے کہ کہا کیا گیا ہے۔
آیت نے کہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ٹھیک، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ دیکھو جاؤ گے تو تم سب جو بھی جانا چاہ رہے ہو، مگر واپس وہی آئے گا جو سچا ہو۔ تو جانے سے پہلے اپنے کیریکٹر پہ ایک نگاہ ڈال لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جا رہے ہو ان پہ لعنت کرنے کے لیے اور خود وہ لعنت لے کے چلے آؤ، اور وہ ہوا وہاں پر تو نہیں پہنچی مگر قیامت تک پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ ان کی برابری کرنا چاہیے تھی۔ تو کوئی بھی نہیں کہ آپ تاریخ نے دیکھا یہ 5 ہستیاں ہیں۔ اچھا میں یہیں پہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ عربی بہت ایک سنجیدہ زبان ہے۔ عربی میں اور دوسری زبانوں میں فرق یہ ہے کہ جب بات آتی ہے نمبرز کی، میں ہزاروں مرتبہ اس نقطے کو پڑھ چکا ہوں اور آج میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ میں نے یہ اس لیے کہہ دیا کہ ہزاروں مرتبہ پڑھ چکا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے سننے والے کہیں کہ صاحب یہ تو فلاں جگہ پڑھ چکے ہیں، یقیناً پڑھ چکا ہوں، لیکن واقعی غور طلب بات ہے کہ تمام زبانوں میں اور عربی میں ایک فرق یہ ہے کہ آپ جس کسی بھی زبان کی گرامر اٹھاتے ہیں اور بات نمبرز کی آتی ہے ناؤن میں، تو یا ایک سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے۔ یہی ہندی میں ہوتا ہے بہو وچن اور ایک وچن، یہی اردو میں واحد اور جمع، یہی فارسی میں واحد اور جمع۔ لیکن 2 زبانیں ایسی ہیں، تقریباً 72,000 زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں، کچھ 27,000 کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں 72,000 زبانیں ہیں اس وقت، کچھ زبانوں کی جو شقیں نکلتی ہیں اس کے بعد۔ ان تمام زبانوں میں 2 زبانوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ جب بات نمبرز کی آتی ہے، دیکھیے لکھنؤ والا نمبر نہیں کہہ رہا ہوں میں، نمبرز یعنی گرامر والا نمبر، تو وہاں پر سنسکرت میں بھی 3 طرح کے نمبر ہوتے ہیں اور عربی میں بھی 3 نمبر ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہیں جب ہم ہندی کی تو وہاں پر ایک وچن ہے اور بہو وچن، لیکن سنسکرت میں ہوتا ہے ایک وچن، دیو وچن اور بہو وچن۔ اسی طرح سے فارسی اور اردو میں ہوتا ہے واحد اور جمع، لیکن عربی میں واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ اگر ایک ہے تو واحد، دوسری زبانوں میں جیسے ہی 2 ہوئے فوراً کا جمع ہو گیا، پلورل ہو گیا، لیکن سنسکرت میں اور عربی میں ایک کے بعد جب 2 ہوتا ہے تو اسے جمع نہیں کہتے، اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ جمع میں کیا ہوگا، کم سے کم 3 ہوں گے یا 3 سے زیادہ ہوں گے، پھر کیونکہ جمع کی بھی اپنی قسمیں کہ یا جمع قلت ہوگی یا جمع کثرت ہوگی، وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے، لیکن جب تک 2 ہیں عربی میں بھی آپ جمع نہیں کہہ سکتے، سنسکرت میں بھی جمع نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ قرآن کی آیت پڑھیے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ یہ ابناءنا واحد کا صیغہ نہیں ہے، نہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل نمبر ہے، یعنی اپنے 3 یا ان سے زیادہ بیٹے لے کے آؤ، اور ہم اپنے 3 یا ان سے زیادہ بیٹے لے کے آتے ہیں۔ نساءنا و نساءکم، نسواں نہیں ہے، نسوان نہیں ہے کہ تم اپنی ایک عورت لے آؤ، اپنی 2 عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی ایک عورت لائیں گے تم بھی اپنی 2 عورتیں لاؤ، کہا نہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، یعنی کم سے کم 3 ہوں یا ان سے زیادہ ہوں۔ انفسنا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، نفس نہیں کہا، نہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ کم سے کم 3 نفس لے کے آؤ یا ان سے زیادہ لے کے آؤ۔ مگر اب جب پیغمبر نکل رہے ہیں تو بیٹوں میں جہاں 3 سے زیادہ ہونا چاہیے تھے 2 ہی بیٹے ہیں، عورتوں میں جہاں 3 عورتیں ہونی چاہیے تھی 1 ہی بیٹی ہے، نفوس جہاں 3 یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے تھے 1 ہی علی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 1 ہی اور 2 ہی جانے تھے تو آیت نے 1 اور 2 کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کہا کہ اپنے 2 بیٹوں کو لاؤ تاکہ ہم بھی اپنے 2 بیٹے لائیں؟ کیوں نہیں کہا کہ تم اپنی 1 عورت کو لاؤ اور تم اپنی جتنی چاہتے ہو لے آؤ، میں اپنی 1 لاتا ہوں؟ کیوں نہیں کہا کہ نفسوں میں پیغمبر تم 1 لے کے جاؤ، وہ جتنے چاہتے ہیں لے آئیں؟ نہیں، جمع کے صیغے استعمال ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ تو اس کے 2 سبب ہیں عزیزان گرامی۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد رفوگر مسلمان پیدا ہوں گے، جو پھٹے ہوئے کپڑوں کو رفو کیا کریں گے، جن کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا ان کو دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آیت اس طرح سے آتی کہ تم اپنی 1 عورت لے کے آؤ اور تم جتنے چاہتے ہو لے آؤ، ہم 1 لائیں گے، تو کہتے صاحب سچی عورتیں تو بہت تھیں، بلایا 1 کو تھا۔ اگر آیت آتی کہ 2 بیٹے لے کے جاؤ تو یہ کہتے پیغمبر کے بیٹے تو اور بھی تھے مگر بلایا ہی 2 کو تھا، لہذا یہ 2 کو لے کے چلے گئے۔ اگر 1 نفس کی بات آتی اور علی چلے جاتے تو یہ کہتے نہیں، نفس تو فلاں بھی تھے مگر چونکہ بلایا 1 کو تھا لہذا ان کو لے کے چلے گئے۔ قرآن نے کھل کے اعلان کیا، نبی خدا یہ بعد میں آنے والے جتنے بیٹے بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، مگر تمہاری نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں بیٹے وہی ہوں گے جو آج جا رہے ہیں، عورتیں وہی ہوں گی جو آج جا رہی ہیں، نفوس وہی ہوں گے جو آج جا رہے ہیں۔ لہذا دیکھا کہ فاطمہ تمام انسانیت کی عورتوں کی سرداری کر رہی ہیں، علی دنیا کے تمام مردوں کی سرداری کر رہے ہیں، حسنین پیغمبر کی امت کے تمام جوانوں کی سرداری کر رہے ہیں، اور یہ قافلہ چھوٹا سا نکل کے آ رہا ہے، اور ترتیب بھی ہمیشہ سے بدلی ہوئی ہے۔ ہمیشہ دیکھا گیا کہ پیغمبر جب آتے ہیں تو علی یا تو برابر میں ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں۔ آج عجیب شان ہے،
پیغمبر آگے آگے ہیں، ان کے پیچھے زہرا ہیں، ان کے پیچھے علی ہیں۔ ہم نے کہا نبی خدا یہ کیا طریقہ ہے؟ علی آپ کے برابر ہوتے تھے یا آپ کے پیچھے ہوتے تھے، آج علی کو سب سے پیچھے بھیج دیا۔ کہا تم نے آیت نہیں پڑھی؟ جس طریقے سے آیت نے بلایا ہے ہم اس طریقے سے نکل رہے ہیں۔ آیت میں سب سے پہلے آیا ہے کیا؟ ابناءنا و ابناکم، اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، لہذا بیٹے سب سے آگے ہیں۔ نساءنا و نساءکم، پھر عورتوں کا ذکر ہے، لہذا میں عورتوں کو بیٹوں کے پیچھے رکھ رہا ہوں۔ وانفسنا وانفسکم، کیونکہ نفوس کا معاملہ سب سے آخر میں ہے، لہذا علی کو سب سے پیچھے بھیج دیا ہے۔ یعنی بتا بھی رہے ہیں کہ بیٹا کون ہے اور نفس کون ہے، اولاد کون ہے اور نفس کون ہے، یہ اعلان بھی ہو گیا۔ اب میں نے اللہ سے کہا یا اللہ تو ترتیب بدل دیتا، علی کو پہلے بلا لیتا۔ یہ کیا وجہ تھی کہ آج علی کو سب سے پیچھے بھیج دیا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ علی تو ہمیشہ میدان میں آتے ہیں، پیغمبر تو ہمیشہ میدان میں آتے ہیں، حسنین کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے، مگر آج وہ بیوی مباہلے میں آ رہی ہے کہ جس کے بالوں کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا، لہذا اس کے نکلنے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ پیغمبر جب پہلے گھر سے نکلیں اپنا قدم زمین پہ رکھیں تو اس قدم پہ حضرت زہرا اپنا قدم رکھ دیں کہ فاطمہ کے قدم کے نشان کو زمین نہ دیکھنے پائے، اور جب فاطمہ اپنا قدم رکھیں تو علی اس کے اوپر اپنا قدم رکھ دیں تاکہ آسمان سے پردہ ہو جائے۔ زہرا کے پردے کے لیے یہ اہتمام تھا کہ پیغمبر کو آگے بھیجا گیا، علی کو پیچھے رکھا گیا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں اور اسی پہ اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ اگر گھر سے نکلتی ہے تو رسالت کی پشت پناہی کرتی ہے، امامت کی رہبری کرتی ہے۔ صلوات بھیجنے پر محمد و آلہ۔ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے شیعہ ہیں، ان کے مطیع، ان کے فرما بردار ہیں۔ بار الہ اس خوشی کے موقع کے اوپر کل مناسبات ہیں اور بہترین مناسبات ہیں، ان تمام مناسبات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند دعائیں ہیں، ہماری قبول فرما لے میرے اللہ۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ان کے انصار میں شامل ہو سکے۔ جہاں جہاں شیعیان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ محبوب جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ آیت اللہ زکزکی، شیخ عیسیٰ قاسم جیسے تمام مجاہدان ملت کو جلد از جلد ان کی تمام پریشانیوں کو ختم کر کے کامیاب و کامران کر۔ حاضرین محفل کی تمام دلی جائز حاجات کو برلا، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے دین کے امور میں آگے آگے آتے رہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ دعا وہی ہے کہ بار الہ وارث مباہلہ کو بھیج دے تاکہ یہ جو دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے عدل و انصاف سے بھر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔